اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا، کسی کو اچھی صورت دے کر اور کسی کو اچھا دل دے کر۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ممکن اور ناممکن صرف ہماری سوچ ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ ضرور بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارے لیے بہترین دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ جب ایک جگہ رہنا ہو تو دشمنیاں پال کر نہیں رہا جا سکتا۔ انسان بھی بہت عجیب ہے، نفرت کے اظہار میں تاخیر نہیں کرتا اور محبت کو چھپاتا پھرتا ہے۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کبھی کبھی مجبوریاں حوصلوں کو پست کر دیتی ہیں، انسان چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی تھی قرآن سے، ترجمہ: کیا وہی نہ جانے گا اس نے پیدا کیا تمہیں؟ مطلبی رشتے کولے کی مانند ہوتے ہیں، جب گرم ہو جاتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کے دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ زندگی کی حقیقت سے سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہو، ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ رنگین باتیں کرنے والے زندگی کو سیاہ کر جاتے ہیں۔ ہمیشہ غریب کی مدد کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جس کی عزت کی دل سے دی، اسے چھوڑ دیا پھر دل سے چھوڑ دیا۔ انسان کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یقین جانیے میری اور آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ جو لوگ نقصان میں صبر و شکر سیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو بھی نفع میں بدل دیتا ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ اگر بس میں ہوتا تو کچھ حصہ نکال دیتا، اپنی زندگی سے تیرا قصہ نکال دیتا۔ دکھ، تکلیف اور اذیت ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور معافی کی امید اللہ سے لگاتے ہیں۔ مزاج تلخ ہے لیکن منافقانہ نہیں، تبھی تو آپ کے ہاں میرا آنا جانا نہیں۔ پھر میں وہ کرتا گیا جو رب چاہتا ہے، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتا گیا۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے، اس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا ہی غریب ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمحے، اتنے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملاتا؟ خدا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش رکھی ہے، کامیابی صرف وہی دیتا ہے۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسری مرد کی غیرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں بخیلی اور عاجزی کر دینے والے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے، اور تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اس سے کہنا ثبوت پختہ کرے، بات اب خدا تک جا پہنچی ہے۔ اس قدر لوگ مجھے توڑ چلے ہیں، میں اپنے رب کے مزید قریب ہوتا گیا ہوں۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے،
لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا، جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اتنا قابل کہاں تھا میں، اتنا میرے رب نے نواز دیا مجھے، شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ اس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، صبر اور شکر کا ہوتا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر باری ہے۔ سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں، وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ الحمدللہ مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ شکر یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرے۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ سجدے سے نہ اٹھے دل، ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے، اپنی ذات کا اس کن سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ لکھتا ہے وہی ہر انسان کی تقدیر۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ میرے رب مجھے ہر ایک اس انسان سے دور رکھ جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہوں۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر ہی آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کون کہہ دے گا۔ لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس کسی کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں